میرا اور آپ کا سارا جسم رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس جسم کا ایک ایک حصہ نہایت ہی قیمتی ہے، لیکن کچھ حصوں کی حیثیت دوسرے حصوں سے زیادہ ہے۔ ہمارے جسم کے حصوں میں سے ایک نہایت ہی قیمتی حصہ زبان کا یہ ٹکڑا، لیکن اس انتہائی قیمتی حصہ کی سنگینی اور خطرناک پہلو بھی بہت ہی زیادہ ہیبت ناک اور خوفناک۔ رب الجلال کی انگنت رحمتیں ہوں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ انہوں نے اس بارے میں ہمیں سمجھانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی۔ محدود وقت میں انہی کے ارشادات گرامی کی روشنی میں کچھ بات اللہ کی توفیق سے اپنے گھروں میں لے کے جاتے ہیں۔ امام ابن حبان اور امام طبرانی نے سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کا سب سے زیادہ مبارک، سب سے زیادہ برکت والا حصہ اور سب سے زیادہ منحوس حصہ وہ ہے جو دو جبڑوں کے درمیان۔ یہ حصہ سب سے مبارک اور سب سے زیادہ منحوس۔ اللہ مجھے آپ کو ہدایت دے، اس لوتھرا کو جو اللہ نے ہمیں دے دیا ہے منحوس نہ بنائیں، بابرکت بنائیں۔ آئیے ایک اور حدیث شریف سنیے۔ حضرات ائمہ ترمذی، ابن ماجہ اور ابن حبان، تین محدثین نے اس حدیث کو سیدنا سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے روایت کیا۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بارے میں آپ اپنے آپ پر، ہم میں سے ہر ایک حدیث اپنے پر چسپا کریں، اور اگر کریں گے تو انشاءاللہ خیر کی راہ کھلے گی۔ سفیان رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بارے میں آپ کو سب سے زیادہ ڈر کس بات سے؟ ہم کسی سے بات بھی کریں تو چاہتے ہیں کسی طرح تعریف ہو جائے۔ اللہ مجھے ہدایت دے، کہانی اچھی ہے۔ اور وہ میرے بارے میں آپ کو سب سے زیادہ خوف کس بات کا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو پکڑا، یعنی تشریح میں، مجھے تیرے بارے میں جو سب سے زیادہ خوف ہے اس کی وجہ سے ہے، یعنی زبان کی وجہ۔ اور یہ صحابی ہے، ان کی آنکھوں نے ایمان کی حالت میں ان کا دیدار کیا کہ جو ایمان کی حالت میں ان کا دیدار کرے اللہ اس پر جہنم کی آگ حرام کر۔ جب ان کی یہ کیفیت ہے تو میں آپ اس بات کی مزید سنیے۔ امام طبرانی انہوں نے روایت کیا، سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ صفا پہاڑی پہ آئے اور انہوں نے بات کی، کس سے؟ اپنی زبان سے۔ کبھی میں آپ نے بھی کی ہے، اے زبان خیر کی بات کہو غنیمت پاؤ، یہ ہے عقل مندوں کا طریقہ، اور یہ ہے زبان کو مبارک بنانا، اور یہ ہے زبان کے فتنہ سے بچاؤ کی تدبیر۔ اور یہ صرف آخرت میں ملی، دنیا میں بھی۔ جو زیادہ بولتا ہے لوگ اس کو زیادہ پسند کرتے ہیں، دیکھ کے جان بوجھ کے، اس کا نمبر دیکھ کے۔ ہاں اگر بیکار بیٹھے ہوں تو کہتے چلو ٹھیک ہے BBC شروع ہو جائے۔ ہم سمجھتے ہیں زیادہ باتیں کر کے ہم 1/4 دنیا تو پہلے ہمارے قدموں میں، باقی 3/4 وہ فتح کر، نہ پہلے کی ہے نہ بعد میں کی، کہیں ایمان کو بھی ضائع نہ کر جائے۔ اے زبان خیر کی بات کہہ غنیمت پائے گی، شر سے چپ ہو جا اس سے پہلے کہ تو شرمندہ ہو۔ کبھی میں آپ غور کیا ہے شرمندگی زیادہ چپ ہونے پر ہوتی ہے یا بولنے پر؟ شرمندگی سے بچنا ہو، بندہ جاہل ہو، ان پڑھ ہو، کچھ ہو، اللہ پاک سب کی پردہ پوشی کر دیتا ہے۔ اور اگر بولے باہر سے پڑے یا اندر سے پڑے،
بولے گا تو غلطی ہوگی. ہاں نوٹ کے کمائی کے لیے اللہ کے ذکر میں پھر بولے، خوب بولے. اب یہ چپ تو نہیں کہ کمائی چھوڑ دے. اب تقریر تو کرنی ہے، اس کے بعد میں نہیں کچھ کہوں. تقریر تو کرنی ہے لیکن کچھ آئے تو صحیح، یا نوٹ ہو یا نیکی ہو، پکڑنا کیوں بولے. اور پھر فرمایا اسی پر بات ختم ہو رہی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بنو آدم کی زیادہ غلطیاں، زیادہ گناہ، ان کا سورس کیا ہے؟ جو چکا اللہ معاف کر دے. آئندہ بولیں نیکی کے لیے نوٹوں کے، اب نہ نیکی نہ نوٹ تو پھر خاموشی شاندار. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے آپ کو ہدایت دے، کہنے سننے کی غلطی کو معاف کر. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.